امریکی میڈیا کے حالیہ رپورٹنگ اور صدر ٹرمپ کے بیانات کو اگر دیکھیں تو اسلام آباد مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کتنے فیصد امکانات ہیں کہ نیکسٹ راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہو؟ جی میرے خیال جیسے آپ نے کہا رابطہ تو رکھا ہے اور پاکستان کی کوششیں جاری رہی ہیں. یہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد میں میرے خیال میں دوسری سٹنگ ضرور ہونا چاہیے. یہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، پر کہاں ہوتی ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک کہہ نہیں سکتے. ہم اسلام آباد تو ہر وقت ہم تیار ہیں ہوسٹ کرنے کے لیے، پر وہ پارٹیز کے اوپر فیصلہ رہتا ہے کہ وہ کہاں ملنا چاہتے ہیں. پر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات جاری رہیں اور سیکنڈ میٹنگ ہو اور کچھ معاہدہ نکلے اس سے. ٹھیک ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوسری میٹنگ بھی جلدی ہو جائے گی کیونکہ 21 اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی امریکن پریزیڈنٹ نے؟ جی وہ 2 ہفتے کا سیز فائر تھا، تو سیز فائر کا جو وقفہ ہے وہ ختم ہونے سے پہلے ملاقات ہونی چاہیے، اور کوئی فیصلے پہ اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہی کرنا ہے. رائٹ. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ وار ٹائم ڈپلومیسی اور پوسٹ وار معاہدوں کی تاریخ کو اگر ہم سامنے رکھیں سو آپ ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے کتنے ہوپ فل ہیں اور کیا چیزیں آپ کے خیال میں رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ عادل صاحب، تھینکس فار دا انوائٹ. میرے خیال میں یہ مکمل طور پر مثبت ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہیں. میں مکمل طور پر 100% پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ڈائریکشن میں جائیں گے اور ٹھیک طرح کنکلیوڈ ہوں گے. ایران امریکہ مذاکرات نہ تو فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں نہ لاسٹ ٹائم ہو رہے ہیں، اور آپ نے جیسے دفاعی معاہدوں کی بات کی، پوسٹ وار معاہدوں کی، آپ وار ٹائم ڈپلومیسی کی جیسے آپ نے بات کی، میری تحقیق کے مطابق ریکارڈڈ ہسٹری آف مین کائنڈ میں آج تک 8000 سے زیادہ پوسٹ وار معاہدے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. اس کے اندر ایگریمنٹس ہیں، اکارڈز ہیں، پیکٹس ہیں اور مسٹس ہیں، سیز فائر ہیں، ٹریٹیز ہیں. ان میں 1990 سے 2026 تک پچھلے 36 سال کے دوران تقریباً 2150 ڈفرینٹ قسم کے معاہدے ہوئے ہیں، جن میں سے 6% یعنی 120 سے 130 تک کنکلوسیو، کمپلیٹلی سکسیسفل اور کمپریہنسو ایگریمنٹس ہو چکے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. یہ ساؤتھ سوڈان ایگریمنٹ لے لیں، آپ فاک ایگریمنٹ لے لیں، نیپال میں لے لیں، ڈیٹون ایگریمنٹ لے لیں، پیچھے اگر اس سے پیچھے چلے جائیں ہمارا اپنا تاشقند ایگریمنٹ لے لیں. سو دس کنٹینیوز. جہاں تک اس 21 آورز میراتھن ٹاکس کا تعلق ہے، اسلام آباد ٹاکس کا، بہت پازیٹیو، جس کے اندر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے شروع سے لے کر اب تک ایک بہت اہم رول پلے کیا، پرو ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کیا، اور وہ اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور پاکستان واز دا مین کنڈویٹ فار دس، کیٹلسٹ فار آل دس. نو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ 21 آورس کوئی بہت زیادہ نہیں، وہ میراتھن ٹاکس کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ میراتھن کے ساتھ اسپرنٹ ٹاکس تھے مے بی. ود ان دس ان 21 آورس آف 47 ایئرس کا پچھلا تمام کا تمام ایک کائنڈ آف ڈسٹرسٹ، جس کے اندر ڈفرینٹ محاذوں کے اوپر لڑائی چلتی رہی ہے دونوں افریقین کے درمیان. اس میں 21 آورس کے اندر برف پگھل جانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور میرے خیال میں برف پگھل چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ تاریخ میں جائیں، آپ پیچھے جائیں 30 ایئرز وار ان یورپ 17th سینچری میں، اس میں 1643 سے 1648 تک 5 سال مذاکرات چلتے رہے. اینڈ فائنلی اٹ اینڈڈ اپ ود دا پیس آف ویسٹفیلیا، جو آج بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹیگ ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی کا نشان سمجھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ مذاکرات بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، برف پگھل رہی ہے. اور پاکستان جس طرح سے آج بھی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت، پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور باقی تمام ادارے، ڈفرینٹ ایکسپرٹس اپنے اپنے لیول پہ جو رول پلے کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک اور درست سمت میں جائیں گے اور کنکلیوڈ ہوں گے. رائٹ صاحب، بہت ہوپ فل ہیں. منیر اکرم صاحب، CNN کے مطابق نیوکلیئر ایشو پر دونوں ممالک بہت قریب پہنچ گئے تھے، لیکن امریکہ 20 سال جبکہ ایران 5 سال کے لیے انرچمنٹ کرنے پر زور دے رہا تھا، روکنے پر زور دے رہا تھا.
آپ کی اس معاملے پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا یہی میجر سٹیکنگ پوائنٹ ہے؟ نظر تو یہی آتا ہے جو اسٹیٹمنٹ پریس میں دی ہے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے، تو یہی انہوں نے بات کی ہے اس کی کہ ہم نے 20 سال کی انریچمنٹ پہ سسپینشن پرپوز کیا تھا، اور خبر یہی ہے کہ ایران نے 5 سال کہا. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو تو ریکنسائل کر سکتے ہیں. جو صرف ایران کا جو پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو رائٹ ٹو انرچ جو ہے اس کو مانا جائے. تو میرے خیال میں کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا یہ دونوں پوزیشنز کو ریکنسائل کرنے کے لیے. اور میری نظر میں پہلے امریکہ کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی تھی کہ انریچمنٹ بالکل ہی بند ہو جائے. انہوں نے لو لیول انریچمنٹ تو مانی تھی پہلے، تو اب یہ بہت سخت پوزیشن انہوں نے لی ہے کہ انریچمنٹ کو آپ بند کر دیں. تو اب سسپینشن کی بات ہو رہی ہے. اگر ایرانی سسپینشن پہ تیار ہیں تو اس کا جو وقفہ کتنا ہوگا، کیا پیریڈ ہوگا، اس پہ ریکنسائل کرنا تو میرے خیال میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے اگر یہی مسئلہ ہے. اب دوسرے اندرونی اگر کوئی اور مسئلے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہیں وہ مجھے نہیں معلوم ہے. اگر وہ آتے ہیں تو شاید مشکل ہو جائے، پر اگر یہی مسئلہ رہتا ہے تو اس کو تو ریزالو کرنا میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن این پی ٹی کے سگنیٹری کے طور پر کوئی چیز روک سکتی ہے ایران کو انرچمنٹ کرنے سے؟ جی دیکھیے، این پی ٹی کے تحت تو جو این پی ٹی نان نیوکلیر پارٹیز ہیں ان کو رائٹ ٹو پیسفل ڈیولپمنٹ آف نیوکلیر انرجی کا اختیار ہے. اسی کے تحت ایران نے کہا ہے ہمارا حق ہے انریچمنٹ کرنا. پر جب سے ہندوستان کا 1974 میں جو سو کالڈ پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن ہوا تھا، اس کے بعد میں امریکہ نے بہت بڑی کیمپین شروع کی تھی کہ نہ انریچمنٹ ہوگی، نہ جو پلوٹونیم پروڈکشن ہوگی، وہ سب کو یعنی این پی ٹی پارٹیز کو بھی اس نے روکنے کی کوشش کی ایک سیپریٹ انیشیٹو کے تحت. وہ اس کا مقصد اس وقت تھا پاکستان کو روکنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.